شہزادی کی تلاش۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایران پر ایک رحم دل اور فراخ دل بادشاہ بنتاس حکومت کرتا تھا۔ اس کی تجوریاں خزانوں سے بھری رہتی تھیں اور اس کی رعایا بھی بہت خوش تھی۔ تاہم جب سے بادشاہ بنتاس نے شادی کی تھی، اس کے لیے پریشانیوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اسے اپنے جان نشین کے لیے بہت ساری اور بھی شادیاں کرنی پڑی تھی۔ کئی سال بعد اس کے گھر چاند سا ایک بیٹا پیدا ہوا، چونکہ یہ اکلوتا تھا اور بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد نصیب ہوا تھا، اس لیے نہ صرف بادشاہ بلکہ اس کی تمام بیویاں بھی اس کے ساتھ بہت پیار محبت سے پیش آتی تھی۔ اس کا نام شون رکھا گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کی پرورش اور اس کی تربیت کا انتظام ایک بہت عالیشان محل میں کر رکھا تھا۔ شہزادے کی ہر خواہش پورا کرنے اور اس کی ضروریات اور حفاظت کے لیے بہت ساری کنیزیں اور غلام وقف تھے۔ بادشاہ نے تمام ملازمین کو سختی سے تاکید کی تھی کہ شہزادے کو محل سے باہر نہ لے جایا جائے، کیونکہ اس کے دل میں یہ وہم بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں اس کے اکلوتے جان نشین کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یوں ہوتے ہوتے شہزادہ شون جوان ہو گیا۔ وہ انتہائی خوبصورت لڑکا تھا۔ اب بادشاہ بنتاس شہزادے شون کی وجہ سے بہت پریشان تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ شہزادے نے باہر کی دنیا نہ دیکھی تھی۔ اسے درد اور تکلیف نہ پہنچے، اس سے بچانے کے لیے اسے کسی بھی قسم کی گھڑ سواری، تیر بازی اور تلوار بازی نہ سکھائی گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈرپوک اور بزدل تھا۔ وہ ہمیشہ گم سم رہتا اور بہت کم بولتا تھا۔ بادشاہ بنتاس کو اب اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ ایک روز اس کے وزیر نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو بادشاہ نے ساری بات اسے بتا دی، جس پر وزیر نے بادشاہ کو شہزادے شون کی شادی کا مشورہ دیا۔ بادشاہ کو وزیر کی تجویز پسند آئی، مگر جب شہزادے سے شادی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے شادی سے لا علمی کا اظہار کیا۔ اب تو بادشاہ اور بھی پریشان ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ شہزادے شون کے متعلق ایک اور فکر بھی اسے کھائی جا رہی تھی کہ جب شہزادہ شون تخت پر بادشاہ بن کر بیٹھے گا تو اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیسے کرے گا، اور شاہی محلات میں اکثر جو سازشیں کی جاتی ہیں ان کے توڑ کیسے ڈھونڈے گا۔ بادشاہ بنتاس چاہتا تھا کہ شہزادہ شکار پر جائے، راہ میں گھلے ملے اور زندگی کے یہ رخ بھی دیکھے، مگر شہزادہ شون کو محل کے باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا، اور پھر اس کا کوئی دوست بھی تو نہ تھا۔ یوں شہزادے کے غم نے بادشاہ کو بیمار کر دیا اور اس کا مرض روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ اب اسے اپنی موت صاف نظر آنے لگی۔ وزیر بادشاہ کی بیماری کی وجہ جان چکا تھا، اس لیے وہ دن رات اس مسئلے کے حل کے بارے میں سوچنے لگا۔ انہی دنوں ایران میں ایک سوداگر آیا جس کا تعلق مصر سے تھا۔ اس کے ذریعے وزیر کو یہ خبر ملی کہ ملک پولینڈ کی شہزادی کئی روز سے لاپتہ ہے، اور نجومیوں کا کہنا ہے کہ اسے کوئی جن یا دیو اٹھا کر لے گیا ہے۔ سوداگر نے یہ بھی بتایا کہ پولینڈ کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص بھی شہزادی کو ان کے چنگل سے چھڑا کر لائے گا، اس کو پولینڈ کی حکمرانی دے دی جائے گی اور شہزادی کی اس سے شادی بھی کر دی جائے گی۔ سوداگر کی بات سن کر وزیر کو ایک تدبیر سوچی اور اس نے بادشاہ کو بھی اس سے آگاہ کیا۔ یوں انہوں نے شہزادے شون کو بلایا اور وزیر شہزادے سے کہنے لگا، شہزادے، کیا آپ جانتے ہیں آپ کے والد محترم کیوں بیمار ہیں؟ جی نہیں، میں نہیں جانتا، مگر مجھے ان کی طرف سے سخت فکر لاحق ہے۔ تو پیارے شہزادے، اب بادشاہ سلامت کو صرف آپ ہی زندگی بخش سکتے ہیں، کیونکہ طبیبوں کے پاس اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو شہزادے نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے باپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔
तो वजीर ने शहजादे से कहा, शहजादे, बात ये है, बादशाह सलामत आपकी शादी पोलैंड की शहजादी से करना चाहते थे, मगर अफसोसनाक बात ये है, इस शहजादी को कुछ रोज पहले कोई जिन या देव उठाकर ले गया और अब इनसे शहजादी को सिर्फ आप ही छुड़ा कर ला सकते हैं। हो सकता है इस मुश्किल काम में आपकी जान भी चली जाए, क्योंकि आप बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते और तलवार या तीर चलाना भी आपको नहीं आता। तो शहजादे ने कहा, मुझे मालूम है, मगर सीखने से हर चीज आ जाती है। मैं अपने बाप के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ और इस शहजादी को जरूर आजादी दिलाऊंगा, क्योंकि ये तो एक अच्छा काम भी है। आप मुझे तलवार और तीर चलाना सिखा दे, मुझे उम्मीद है मैं हर चीज का दलेरी से मुकाबला करूंगा। चुनाचे चंद ही दिनों में शहजादे को घुड़सवारी, शमशीर जनी वगैरह सब कुछ सिखा दिया गया। क्योंकि शहजादे ने पूरी दिलजमी से ये सीखने का आगाज किया था, इसलिए वो कामयाब हो गया। फिर एक रोज वो सबको अलविदा कहते हुए अपने मकसद के हसूल के लिए नामालूम रास्तों पर घोड़ा दौड़ाने लगा। कई दिन गुजर गए और वो मंजिलों पर मंजिलें तय करता चला गया। अभी तक शहजादे शॉन को कोई मुश्किल पेश न आई थी, मगर 15 रोज गुजर जाने के बाद इसके पास खाने पीने के लिए कुछ न बचा। वो बहुत परेशान हुआ, ताहम वो हिम्मत ना हारा और घोड़ा दौड़ाता रहा। आखिरकार वो एक जंगल में पहुंच गया। शहजादा शॉन इतने सारे दरख्त देखकर बहुत खुश हुआ और इसे अपनी खुराक की भी उम्मीद नजर आने लगी। इसने अपने घोड़े को घास चरने के लिए छोड़ दिया और खुद फलदार दरख्त ढूंढने लगा, मगर काफी तलाश करने के बाद भी इसे कोई फलदार दरख्त नजर न आया। वो बहुत मायूस हुआ, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, इसलिए मजीद आगे जाने की इसमें हिम्मत न थी। वो वहीं एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया। अभी इसने अपनी आंखें बंद ही की थी कि इसको अपने करीब से किसी मेंढक के टरटराने की आवाज सुनाई दी। फिर ये देखकर हैरान रह गया कि मेंढक इसकी गोद में बैठा इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। और जब शहजादे को अपनी तरफ देखते हुए मेंढक ने कहा, प्यारे शहजादे, तुम्हें भूख लगी है ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर क्या तुम भी मेरी मदद करोगे? मेंढक की बात सुनकर शहजादे ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया, जिस पर मेंढक बोला, प्यारे शहजादे, पास ही एक दरिया है, इसमें खतरनाक कीड़ा रहता है जो मेरी जान का दुश्मन है। अगर तुम इसे मार भगाओ तो मैं तुम्हें खाने को फल दूंगा। यूं शहजादा मेंढक की रहनुमाई में दरिया पर पहुंच गया। वहाँ पर एक सुर्ख रंग का बहुत बड़ा कीड़ा मेंढक का शिकार करने के लिए तैयार बैठा था। शहजादे ने अपनी तलवार हाथ में ली और अभी वो तलवार चलाने ही लगा था कि अचानक रुक गया। कीड़ा ये मंजर देख रहा था और इसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी, मगर अपनी जान बचती देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, प्यारे शहजादे, मुझे मालूम है तुम बहुत रहमदिल और अच्छी हो। मैं बहुत जालिम हूँ जो कि अपने हमसाओं को तंग करता हूँ, लेकिन प्यारे शहजादे, मैं वादा करता हूँ कि मैं मेंढक का दोस्त बनकर रहूंगा और आइंदा सबसे प्यार से पेश आऊंगा। मेंढक भी कीड़े की बात सुन रहा था। चुनाचा दोनों बगलगीर हुए और फिर उन्होंने शहजादे की मदद करने का भी सोचा। अचानक मेंढक ऊंची आवाज में टरटराने लगा और वहाँ पर एक सफेद बंदर आ गया। इसके हाथ में बहुत से केले थे। शहजादे ने जी भर कर केले खाए और फिर इनसे इजाजत मांगी, जिस पर बंदर शहजादे को कहने लगा, अच्छे शहजादे, मुझे मालूम है तुम एक शहजादी को आजादी दिलाने जा रहे हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर तुम्हें भी मेरी मदद करना होगी। शहजादे ने हाँ में जवाब दिया। तो बंदर बोला, प्यारे शहजादे, हमारा बादशाह शेर मेरी जान का दुश्मन हो गया है। अगर तुम इसे मार भगाओ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इस तरह शहजादा बंदर की रहनुमाई में शेर के गार तक पहुंच गया। शेर अपनी गार से बाहर बैठा था। वो बंदर और शहजादे को गुस्से से घूरने लगा।
اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتا، شہزادے نے اپنی تلوار بلند کی اور پھر اس سے پہلے کہ اس کی تلوار شیر کا سر تن سے جدا کر دیتی، اچانک شہزادہ رک گیا اور اپنی تلوار نیام میں ڈال لی۔ اس نے دیکھا شیر کے پاؤں میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتا۔ شہزادے نے بے خوفی سے اس کے پنجوں سے سارے کانٹے نکال دیے اور شیر شہزادے کی رحم دلی دیکھ کر اس کے پاؤں چاٹنے لگا اور پھر اس نے بھی بندر سے دوستی کر لی۔ اس کے بعد بندر بولا، پیارے شہزادے، یہاں سے ایک دن کی مسافت پر ایک اور جنگل بھی ہے جس پر ایک ہدہد حکومت کرتا ہے۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا اور میرا یہ بال اسے تحفہ کر دینا۔ یوں شہزادہ اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو کر بندر کے بتائے ہوئے مقام کی طرف روانہ ہو گیا۔ یوں ایک دن کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ ہدہد کے پاس پہنچا۔ اس نے بندر کا بال بھی اسے دے دیا تھا، جس پر وہ بہت خوش تھا۔ ہدہد نے شہزادے کو بہت مزیدار پھل کھلائے اور پھر اس نے ایک خوبصورت طوطا شہزادے کے ساتھ بھیجا اور بتایا کہ یہ طوطا تمہاری رہنمائی اور مدد کرے گا۔ شہزادہ بہت حیران ہوا کہ ننھا سا پرندہ جنوں اور دیووں سے کیسے بھلا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تاہم وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور طوطے کے بتائے ہوئے راستوں پر اسے دوڑانے لگا۔ 3 دن بعد وہ ایک برفانی علاقے میں پہنچ گئے جہاں اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ طوطے کے کہنے پر شہزادے نے گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور پھر وہ ایک پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ شہزادے کو شدید سردی لگ رہی تھی، مگر وہ ہر طرف کی تکلیف سے مقابلہ کرنے کا عزم کر کے ہی گھر سے نکلا تھا۔ آخر کار آدھی رات کو پہاڑ پر موجود ایک غار پر پہنچ گئے۔ غار کے اندر بہت زیادہ روشنی تھی۔ ابھی وہ غار میں داخل ہی ہوئے تھے، انہیں پنجرے میں ایک خوبصورت لڑکی قید نظر آئی۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یوں ہی وہ شہزادی ہے جسے قید کیا گیا ہے۔ وہ پنجرے کو کھولنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ شہزادی بولی، اس پنجرے کو مت ہاتھ لگانا ورنہ تم جل کر بھسم ہو جاؤ گے، اور تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ تم ایک عام انسان ہو اور جنہوں نے مجھے قید کر رکھا ہے ان میں ایک جن ہے اور دوسرا دیو، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شہزادی کی بات سن کر شہزادے نے طوطے کی طرف دیکھا تو طوطے نے بھی یوں ہی شہزادی کی ہاں میں ہاں ملائی اور شہزادے کو کوئی ترکیب سوچنے کے لیے کہا۔ پھر اچانک شہزادے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے شہزادی سے اس پر عمل کرنے کو کہا۔ جن اور دیو کے آنے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے وہ دونوں غار میں ہی ایک محفوظ جگہ پر چھپ گئے۔ جب جن اور دیو دونوں شہزادی کے پاس آئے اور اس سے شادی کے متعلق رضامندی کا پوچھا تو شہزادی بولی، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر جن کے ساتھ، کیونکہ میں نے سنا ہے جن دیو سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ شہزادی کی بات سن کر دیو بھڑک اٹھا اور بولا، نہیں، میں زیادہ طاقتور ہوں۔ اب جب دیو نے خود کو زیادہ طاقتور کہہ کر جن کی توہین کی تو وہ بھی بھڑک اٹھا کہ میں زیادہ طاقتور ہوں۔ چنانچہ جن اور دیو میں لڑائی شروع ہو گئی۔ جن نے کئی ٹن وزنی ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور دیو کو دے مارا۔ دیو بھی کچھ کم نہیں تھا، اس نے بہت ساری ہوا کو اپنے جسم میں کھینچا اور جن پر اس کو پھونک دیا اور جن اڑتا ہوا غار سے باہر دور جا گرا اور لڑکھڑاتا ہوا پہاڑ سے گر پڑا۔ دیو نے یہ موقع غنیمت جانا اور شہزادی کا پنجرا کھول دیا۔ ابھی وہ اسے لے کر وہاں سے غائب ہونا ہی چاہتا تھا۔ طوطا دیو کے سامنے آ گیا اور بولا، میرے آقا، جن نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا لیا ہے۔ اگر تم اس طرح سے مقابلہ چھوڑ کر بھاگ گئے تو پورے کوکاف میں تمہاری بے عزتی ہوگی اور تمہاری ساری طاقت ختم ہو جائے گی۔ دیو یہ سن کر حرکت میں آ گیا اور شہزادی کو چھوڑ کر غار سے باہر جا کر جن سے مقابلہ کرنے لگا۔ یوں وہ تو لڑتے لڑتے ہزاروں میل دور نکل گئے، مگر شہزادہ اپنی عقل مندی سے شہزادی کو ان سے بچا کر پولینڈ پہنچ گیا۔ یوں پولینڈ کے بادشاہ نے شہزادے کو نہ صرف پولینڈ کا بادشاہ بنا دیا بلکہ شہزادے کی شادی بھی شہزادی سے کر دی۔ یوں کچھ دن بعد شہزادے نے اپنے ملک جانے کی اجازت چاہی تو شہزادی کے باپ نے اسے ایک جڑی بوٹی دیتے ہوئے کہا،
کہ اپنے باپ کو یہ کھلا دینا، اس سے تمہارا باپ 3 دن میں بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ یوں شہزادہ اپنی بیوی اور جڑی بوٹی کو لے کر اپنے ملک ایران واپس آ گیا، جہاں اس کا ولہانہ استقبال کیا گیا۔ شہزادے کے ساتھ اپنی بہو کو دیکھ کر اور شہزادے کی بہادری اور عقل مندی کا قصہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ یوں جڑی بوٹی کھانے کے بعد وہ 3 روز میں ہی ٹھیک ہو گیا اور اس نے ایران کے تخت پر اپنے بیٹے شہزادے شون کو بٹھا دیا۔ اب وہ دونوں ملکوں پر ٹھاٹھ سے حکومت کرنے لگا تھا، مگر جس طرح جنگل میں اس نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا تھا، اسی طرح اپنی رایا کے ساتھ بھی پیش آیا، اور یوں سب مل کر ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔